السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل ڈارک اسکیری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اپنا نام اور آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ضرور کمنٹ میں لکھیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا آپ سے جڑنا۔ آپ کے پیار اور محبت کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام ماہر ہے اور یہ کہانی میری بہن مہنور کی ہے۔ کراچی کا ایک مصروف علاقہ ناظم آباد، یہاں لوگوں کی زندگی تیز ہے، لیکن ہماری زندگی تب رک گئی جب ابو کی جاب چھوٹی اور ہمیں مجبوراً اپنے پرخوں کا پرانا گھر چھوڑنا پڑا جو کہ گاؤں میں موجود تھا۔ وہ گاؤں جہاں کوئی موبائل سگنل نہیں تھا، نہ انٹرسٹ، صرف خاموشی، اندھیرا اور پرانی دیواریں۔ امی نے بتایا تھا یہ گھر 1948 کا بنا ہوا ہے، تمہارے دادا نے خود تعمیر کروایا تھا۔ گھر میں صرف 3 کمرے تھے اور ایک پرانا صحن۔ مغرب کے وقت ہوائیں کچھ زیادہ ہی تیز چلتی تھیں، جیسے کوئی گفتگو کر رہا ہو۔ گھر کے کونے میں ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ جب میں چابی گھما کر اسے کھولنے لگا، امی نے زور سے چلایا، ماہر، اس دروازے کو مت کھولو، وہاں صرف زخم ہیں۔ میں چپ ہو گیا، لیکن پہلی بار دل میں ایک عجیب سی سوج ہوئی۔ زخم یا کچھ اور؟ مہنور میری چھوٹی بہن تھی، صرف 17 سال کی۔ عجیب بات یہ تھی کہ گاؤں آتے ہی وہ زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ پہلے دن کے بعد ہی اس نے مجھے بتایا، بھائی، رات کو ایک آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا میں تجھے لے جاؤں گا مہنور۔ میں ہنس پڑا، کسی بھوت کی فلم کم دیکھا کرو بھائی، لیکن اس کی آنکھوں میں مذاق نہیں، خوف تھا۔ 2 دن بعد مہنور نے مجھے اٹھایا، رات کے اس وقت 2 بج رہے تھے۔ بھائی، وہ دروازہ، وہ خود سے کھل گیا۔ میں نے دیکھا، بند کمرہ کھلا تھا، اندر صرف ایک پرانا تخت تھا اور ایک لکڑی کا جھولا جو خود بخود ہل رہا تھا۔ کسی نے اندر مہنور کہہ کے بلایا، کسی آواز میں، جیسے کوئی مسکراتا ہوا بولا ہو۔ اگلی صبح مہنور نے مجھے دیکھا اور کہا، اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا، مہنور، تو میری ہے، میں تجھے لینے آیا ہوں، تو میری بیوی ہے، پہلے بھی تھی۔ اس کے بعد مہنور ہنسی، عجیب سی ہنسی، جیسے کوئی اور اس کے اندر سے بول رہا ہو۔ اسی رات مہنور نے بیڈ پر لکھا، میں اس کی ہوں، زارن کی، اور نیچے لکھا تھا، پچھلا ساتھ کبھی نہیں چھوٹا۔ اس رات کے بعد مہنور کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ اب خود سے باتیں کرتی تھی، اکثر ایک ہی نام اس کے لپس پر رہتا، زارن۔ میں نے ایک دن چپکے سے سنا، وہ کہہ رہی تھی، مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا زارن، تو مجھے سمجھتا ہے یہ دنیا نہیں۔ پھر وہ ہنسی، ہلکی سی، لیکن وہ ہنسی اس کی نہیں تھی۔ امی نے کہا، کچھ نوٹس کیا؟ یہ لڑکی تو جادو میں مبتلا لگتی ہے، اسے کسی نے چھو لیا ہے۔ انہوں نے کہا انہیں پیر صاحب کو بلانا چاہیے۔ پیر صاحب نے مہنور پہ درود اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونکا، مگر مہنور نے آنکھیں کھولیں اور ایک اور آواز میں بولا، اسے چھونا مت، یہ میری ہے۔ گھر میں ٹھنڈی ہوا دوڑی اور ہر شیشہ ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں مہنور کا کزن گاؤں آیا، جس کا رشتہ مہنور سے بچپن سے لگا ہوا تھا۔ جب فیضان نے مہنور کی حالت دیکھی، اس نے مجھ سے الگ سے لے جا کر کہا، بھائی، اس کے پیچھے کوئی سایہ ہے، میں اسے اس سائے سے نکلوا کر رہوں گا۔ مگر فیضان کو نہیں پتا تھا وہ کسی سے ٹکرا رہا ہے۔ ایک رات فیضان نے مہنور کے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، دروازہ بند تھا۔ وہ زور لگاتا رہا، پھر اندر سے چیخ سنائی دی، مت آؤ، وہ ناراض ہو جائے گا۔ جب ہم سب نے دروازہ توڑا، مہنور اکیلی نہیں تھی، وہاں ایک آدمی تھا، لمبے قد کا، کالے لباس میں، چہرہ دھندلا لیکن آنکھیں لال۔ اس نے صرف ایک بار کہا، زارن۔ وہ میرا نام ہے،
اگر کسی نے مہنور سے محبت کی تو میں اس کا لہو پی جاؤں گا۔ اگلی صبح فیضان بے ہوش ملا۔ اس کے سینے پر جلنے کا نشان تھا۔ اکثر کہتے ہیں وہ زائرین کا نشان تھا، یعنی کہ زائرین کا سگنیچر۔ اس کے بعد فیضان نے بولنا بند کر دیا۔ وہ صرف دیوار کی طرف دیکھ کر کہتا، اس نے کہا تھا نا وہ لے جائے گا۔ مہنور اب سب کو انجان آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ اس کا چہرہ نورانی لگتا، لیکن اس نور میں انسانیت نہیں تھی۔ ایک رات میں اس کے کمرے میں گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، آپ ماہر ہو نا؟ مہنور تو اب نہیں رہی، میں ہوں زائرین کی بیوی۔ وہ ہر رات آتا ہے، مجھے اپنی دنیا دکھاتا ہے۔ اس رات مہنور نے گھر کی دیوار پر خون سے لکھا، میں زائرین کی ہو چکی ہوں۔ اس دنیا میں بھی اور ہر دنیا میں دروازہ کھلا تھا اور مہنور غائب تھی۔ مہنور کے غائب ہونے کے بعد گھر میں صرف خاموشی اور خوف رہ گیا تھا۔ میں، ماہر ہر کونے میں اسے ڈھونڈتے رہتے، گھر کے صحن میں، بند کمرے میں، پرانے تخت کے اندر تک، لیکن مہنور جیسے زمین میں سما گئی ہو۔ پھر ایک دن میں مسجد گیا۔ وہاں ایک بڈھا فقیر مجھے دیکھتا رہتا۔ جب میں نکلنے لگا تو اس نے پکڑا، تیری بہن کسی انسان کے پاس نہیں، جن کے علاقے میں ہے۔ زائرین وہ قدیم جن ہے، محبت کرنے والوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان ایک دروازہ ہے، مغرب کے وقت وہ کھولتا ہے، لیکن وہاں جانے والا یا تو واپس نہیں آتا یا وہ بھی انسان نہیں رہتا۔ میں نے اس سے صرف ایک بات کہی، میں مہنور کو واپس لاؤں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ رات کے وقت دروازہ کھلتا ہے۔ اس رات میں واپس اسی بند کمرے میں گیا۔ دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ سورج کی دھوپ وہاں نہیں آتی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دروازہ کھول دیا۔ وہ زائرین کا جہاں تھا، ایک گھٹا ہوا آسمان، نیلا اندھیرا اور لاکھوں سائے، جن، روحوں اور وہ سب جو کبھی کھو گئے تھے۔ مہنور وہاں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں انسانی روح نہیں تھی۔ وہ شادی شدہ لگتی تھی، گلے میں ایک سنہری تعویذ جس میں عربک میں کچھ لکھا تھا، میں اس کی بیوی ہوں ماہر، تو واپس چلا جا، یہ جہاں سچ ہے، زندگی ایک جھوٹ تھی۔ تب مجھے زائرین نظر آیا۔ اس کا چہرہ انسانی نہیں، لیکن دل میں عشق تھا۔ وہ جلتا ہوا سا، پریشان سا۔ میں نے اسے چاہا، محبت کی، تم لوگ اسے دنیا کے جھوٹ میں لٹا لے جاتے، اسی لیے میں اسے یہاں لایا۔ میں نے مہنور کا ہاتھ پکڑا اور سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا۔ اس کا چہرہ لرز گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زائرین چیخا، نہیں، وہ میری ہے۔ اچانک زمین پھٹ گئی اور مہنور نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میں زائرین کے ساتھ خوش ہوں بھائی، مجھے لے جانے کی کوشش مت کرو۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں صرف ایک بات تھی، وفا، لیکن انسان کے لیے نہیں، جن کے لیے۔ میں واپس آ گیا، اکیلا۔ گھر اب خالی ہے۔ امی ہر وقت دعا کرتی ہیں۔ فیضان پاگل ہو گیا ہے۔ میں روز وہ تعویذ دیکھتا ہوں، مہنور کا نکاح کا تعویذ، جو زائرین نے مجھے واپس بھیج دیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، زائرین بن ظہیر اور مہنور بنت ہاشم اب ہمیشہ کے لیے جڑ گئے ہیں۔ جن محبت کرتا ہے، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہر محبت رحمت نہیں ہوتی، کچھ عشق قبر تک نہیں، اس سے بھی آگے چلتا ہے۔